بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، شب اول جسے چاند رات کہتے ہیں 1442 ہجری کا یہ محرم جو کرونا کے ساتھ پڑ گیا ہے، اور یہ کرونا وبا بیماری خدا اسے نیست و نابود کرے اور تمام دنیا کے انسانیت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً مومنین کو اس سے نجات دلائے. اس مجلس کا سخن اور آغاز میں نے جس آیت کے ساتھ کیا ہے، اس آیت سے روشن ہے اور واضح ہے کہ میرے سخن کا موضوع کیا ہے. موضوع سخن ولایت اور عظمت آل محمد علیہ السلام ہے. اس لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اور یہ ہماری آواز جہاں جہاں دنیا میں جا رہی ہے، سب سے یہ گزارش ہے، یہ شب جو شب اول ہے اور چاند رات ہے، اور یہ محرم جو کہ ہماری فطرت میں رچ بس گیا ہے، مظلوم کے غم منانے کے لیے، اس کی ابتدا میں ہم نے یہ چاہا ہے کہ گفتگو ہماری آگے بڑھے ولایت اور عظمت آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں نے آیت کی تلاوت کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. اور پھر اس کے بعد والذین آمنوا، وہ لوگ ولی ہیں جو ایماندار ہیں اور جنہوں نے نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ دیا ہے حالت رکوع میں. عزیزان محترم، اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ آج کی گفتگو بعنوان تعارف ہے، لہذا میں گفتگو مقدمے اور تمہید کی حد تک رہے گی. اس لیے پہلے یہ آشنا کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کی معرفت کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ولایت ہے، اور ولایت کئی جہتوں سے تقسیم چاہتی ہے. ایک ولایت کی قسم جو ہے وہ
مطلق ہے، اور ایک ولایت کی قسم جو ہے وہ مقید ہے، یعنی وہ ولایت کہ جس کا دائرہ تنگ ہے اور وہ ولایت کہ جس کا دائرہ وسیع ہے۔ جس کا دائرہ وسیع ہے وہ ولایت مطلقہ ہے۔ پھر ولایت مطلقہ بھی ایک یہ ہے کہ ذاتی ہے اور ایک یہ ہے کہ عرضی ہے۔ ذاتی ہے یعنی کسی نے اسے عطا نہیں کیا ہے، وہ اس کی خود کی ہے، اور عرضی کے معنی یہ ہیں کہ اسے کسی نے عطا کیا ہے۔ تو جہاں پر مسئلہ ہے ولایت کا، تو ولایت مطلقہ ذاتی صرف خدا کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی مطلق ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، اسی کی قوت ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی خالق مطلق ہے، اور وہی یہ کہتا ہے کہ فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی جو ہے ولی ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی جو ہے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور وہی ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ در حقیقت اس سے پہلے والے الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ روشن طریقے سے اس نے فرمایا ہے کہ لو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو اس کی مشیت میں ہوتا تو سب کو ایک ہی امت میں قرار دیتا، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن ہر شخص کو اس نے نہیں اپنی رحمت میں داخل کیا ہے۔ عام ترجمہ اس کا لوگوں نے کیا ہے کہ جس کو چاہا ہے اس کو رحمت میں داخل کیا ہے اپنی، گرچہ اس سے بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ یہ جبر ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے اور جسے نہ چاہے تو بھئی ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں نہیں چاہا اس نے تو کوئی سبب ہوگا تبھی تو نہیں چاہا، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں اس لیے نہیں چاہا۔ اور اگر اس کا معنی یوں بھی کر دیا جائے کہ جو اللہ سے چاہتا ہے کہ اس کو اس کی رحمت میں داخل کرے تو اللہ رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اگر وہ لوگ جو ہیں جن کو اس نے داخل نہیں کیا والظالمون، تو وہ ظالم ہیں جن کو رحمت میں نہیں داخل کیا۔ اسی آیت سے ملتی جلتی ہوئی آیت میں کہ جہاں پر یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، سورہ دہر کی آخری آیت ہے جہاں پر مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رحمت سے مراد، شخص نے پوچھا کہ مولا اس آیت میں رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، تو آپ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمت سے مراد ہماری ولایت ہے، اور والظالمین، اور وہ لوگ جو ہماری ولایت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری ولایت میں داخل ہو، یا یہ کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے ان کو ہماری ولایت میں داخل کرتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ رحمت جو ہے وہ ولایت الہیہ ہے، رحمت جو ہے وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، علاوہ اس کے کہ اصل جو ہے وہ ولایت الہیہ، فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی جو ہے وہ ولی ہے۔ اس لیے کہ ہم اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لیا ہے؟ تو غلط کیا ہے انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ فاللہ هو الولی، اصل میں ولایت اللہ کی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اگر کسی کو ولی قرار دے تو اس سے انکار کرنا ظلم ہے، اس سے انکار کرنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور دیکھیں آپ، اللہ نے جو اپنی ذاتی ولایت کی صفت بیان کی تو وہ اس نے ارشاد فرمایا وہ ہوا، اور وہی شخص جو ہے یعنی اللہ، یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت مطلقہ کی پہچان یہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے وہی ولایت مطلقہ پر فائز ہے،
اور جو تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہو، سب پر حاکم ہو، وہی ولایت مطلقہ پر فائز ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ولایت مطلقہ تو اللہ کو ہے جو ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن اسی ولایت مطلقہ کو اپنے اذن سے اور اجازت سے جس کو اس نے دے دیا ہے، وہ خود اللہ کے عطا کردہ جو ہیں، جن کو اللہ نے دے دیا ہے اور اللہ کے اذن سے وہ بھی ولی مطلق ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ رسولو، اللہ کا رسول ولی مطلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ حالت رکوع میں دیتے ہیں۔ پس 3 فرد ہیں جن کی ولایت مطلقہ ہے۔ ایسے تو سارے انبیاء جو ہیں وہ ولی ہیں، لیکن ان کی ولایت مطلقہ نہیں ہے۔ لہذا ان تینوں کی ولایت کے ماتحت سارے انبیاء کی ولایت ہے۔ سارے انبیاء ولی ہیں مگر ماتحت ہیں ان 3 کے۔ لیکن یہ جو ولایت ہے، یہ ولایت صرف اور صرف اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اور ان 2 کی ولایت رسول اللہ کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی کہ جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، اس کی ولایت بھی عطا کردہ الہی ہے۔ لہذا ولایت مطلقہ کے مالک یہ 3 فرد ہیں، 3 ہی ولایت مطلقہ کے مالک ہیں، اور 3 ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بس 3 کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد پھر اس مومن کی اطاعت کی جس نے نماز قائم کیا اور زکوٰۃ عنایت فرمایا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے۔ وہ کون فرد ہو سکتا ہے؟ کسی شخص نے پوچھا، کشف المحجہ میں یہ روایت موجود ہے اہل سنت کے طریق سے کہ پیغمبر ختم مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ تو آپ نے صاف فرمایا کہ اس امت میں جب تک میں زندہ ہوں میں ولی ہوں، اور میرے بعد میرا وصی اور میرا جانشین اور میرا خلیفہ یہ میرا بھائی وابن عمی، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ولی مطلق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس معلوم یہ ہوا کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور اللہ اور رسول کے بعد علی ولی۔ علی جو ہیں وہ فرد آل محمد میں شمار ہوتے ہیں۔ علی جو ہیں آل محمد کی بنیاد ہیں، انہیں سے آل محمد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی ابو طالب کا بیٹا، اسی سے آل محمد آئے۔ تو ان سب کی ولایت جو ہے یہاں پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو ولی قرار دیا ہے اس شخص کی جس کی صفت تمام مفسرین عامہ کے ہوں یا خاصہ کے ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو فرد واحد تھے علی ابن ابی طالب، لیکن اللہ نے جو یہاں پہ تصویر کھینچی ہے وہ جمع میں کھینچی ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، دینے والا ایک تھا لیکن جمع میں کہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے جمع میں کہنے کی؟ اکثر میں سمجھنے کے لیے آیت کو یہ بیان ضرور دیتا ہوں، اس لیے کہ معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ دیکھیے اس طرح سے سمجھیے کہ جب آیت نازل ہونی ہوئی آیت تطہیر، تو آیت تطہیر کے نزول سے پہلے حضرت جبریل نے سوال کیا، جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور یہ آیت لے جا کر کے سناؤ چادر کے اندر، جب پیغمبر نے سب کو جمع کیا تو اس آیت کو سنانے کے لیے جبریل نے کہا کون ہے اس کے نیچے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہیں، اور یہ فاطمہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں۔ درالے کے 2 بیٹے تھے،
لیکن بیٹے ہیں، جمع میں کہا اللہ نے، بنون عربی میں جمع ہے، تو معلوم ہوا کہ کئی بیٹے، درحالے کہ وہاں کئی بیٹے نہیں تھے۔ تو علماء نے بتایا بات اصل یہ ہے کہ 2 میں سے دوسرا بیٹا جو تھا حسین، ان کی پیشانی پہ 9 نور اور ذوفغن تھے۔ اسی طریقے سے علی جب رکوع میں آپ زکوٰۃ دے رہے تھے تو تنہا علی نہیں تھے، 11 اماموں کے انوار اور ذوفغن تھے، لہذا وہ زکوٰۃ دیا، اس لیے جمع میں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ملاحظہ کریں آپ تو اس بات کو آپ کے سامنے واضح اور روشن طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کے مصداق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ولایت مطلقہ، تو اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب ولایت مطلقہ کہ جس کا مالک خدا ہے اور اس نے اپنے اذن سے پیغمبر کو عطا فرمایا اور اس کے بعد پھر علی کی ذات کو عطا فرمایا، تو یہ ولایت مطلقہ جب دیا تو اب سارے ولایت رکھنے والے جو مختصر ولایت رکھتے ہیں، محدود ولایت رکھتے ہیں، وہ سب ولایت مطلقہ کے ماتحت ہو گئے۔ لہذا سارے انبیاء جو اولیاء ہیں وہ سب ماتحت پیغمبر ختمی مرتبت ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر ختمی مرتبت جب عرش پر معراج میں گئے تو سارے انبیاء کی امامت فرمائی، سارے انبیاء ماموم ہوئے، پیغمبر امام ہوئے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے یہ ارشاد ہے خود آپ کا کہ کنت نبیًا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا اور آدم جو ہیں وہ آب و گل کے درمیان تھے۔ بس وہ نبی تھے اور یہ نبی الانبیاء تھے، سارے انبیاء آپ کے امت کی طرح ہیں، لہذا انبیاء بھی ولایت مطلقہ کے ماتحت آ گئے۔ اور یہ انبیاء جتنے تھے وہ سارے اولیاء ہیں، مگر یہ اولیاء ولایت مطلقہ کے ماتحت ہیں۔ حتیٰ یہ بھی کہ وہ لوگ بھی اس میں ہیں ولایت مطلقہ کے ماتحت جن کے لیے قرآن نے کہا ہے فالمدبرات امرا، تو وہاں تمام عامہ نے مل کے کہا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ ملائکہ ہیں کہ جو کائنات میں خدا کی خدائی کا چرخہ حکم خدا سے چلا رہے ہیں۔ کوئی ایسا ملک ہے جو رزق پر معین ہے، کوئی ایسا ملک ہے جو رحمت کے باران پر معین ہے، کوئی ایسا ملک ہے جو آسمان کے لیے معین ہے اس کو چرخہ چلاتا، کوئی ایسا ملک ہے جو زمین کو محیط کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی ملائک ہیں یہ سارے اللہ کے امر کو چلانے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یعنی امر خدا جو ان کے درمیان ہے دنیا کا، اس کو چلانے والے مدبرات، اس کی سیاست کرنے والے، اس کو چلانے والے، یہ سب ولایت رکھتے ہیں، ولی خدا ہیں، لیکن ان کی ولایت مطلقہ کے تحت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر کے مدبر ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اولی الامر ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، تو یہ ملائکہ بھی مطیع ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اولی الامر کو پہچانتے تھے، لہذا کبھی حسین کا جھولا جھلایا، کبھی حسن کا اپنے آغوش میں لیا، کبھی ان کے ساتھ آئے رونے پہ لوری سنایا، کبھی سیدہ کی چکی چلائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اولی الامر مان رہے تھے اور جان رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس بیان سے اس بات کو روشن کرنا ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کی ذاتیں اور ہیں اور یہ اولیاء جو دوسرے ہیں ان کی ذاتیں اور ہیں۔ یہ اولیاء مطلق میں سے ہیں، جو اولیاء مطلق میں سے ہیں ان کی ذاتیں بلند و برتر ہیں۔ تمام اولیاء جو ہیں انبیاء میں سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا، لیکن ان کو کلمۃ اللہ العلیٰ ان کو بتایا گیا وہ بھی کلمہ الہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو کہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ القاہ الی مریم۔ عیسیٰ مسیح جو ہیں مریم کے بیٹے، یہ اللہ کے کلمہ ہیں جن کو اللہ نے مریم کے نزدیک کر دیا اور القاء کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ولادت ہوئی ان کی۔ یہ کلمہ الہی ہیں لیکن کلمۃ اللہ ہیں فقط۔ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کو کہا ہے الکلمۃ کلمۃ اللہ ہے العلیٰ، یہ اللہ کے کلمہ ہیں
مگر یہ علیا بلند کلمہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء میں دو طرح کے کلمہ ہیں، ایک وہ کلمہ ہیں جو پستر ہیں، ایک وہ کلمہ ہیں جو بلندتر ہیں۔ تو جو پستر ہیں وہ بلندتر کے ماتحت ہیں، اسی لیے سارے انبیاء ماتحت ہیں۔ اب جب نبی نے کہا کنت نبیًا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو وہیں پر یہ بھی فرمایا وَعَلِيٌّ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ الْآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اور علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین اس وقت کہا گیا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، پیغمبر نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور علی وسیع ہوئے اور امیر المومنین کہلائے جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی معنی یہ ہیں کہ امیر المومنین اس وقت کہلائے جب آدم کی ابھی پوری خلقت نہیں ہوئی تھی، اور جب خلقت ہوئی تو جن مومنین کے وہ امیر تھے انہی مومنین کو دیکھ کے آدم بھی ایمان لے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ میرے اس بیان سے روشن ہوگا آپ کو کہ یہی وجہ ہے کہ اگر عظمت نہ ہو ان کی، اگر معرفت ان کی سبب نہ ہو دخول جنت کی، تو ان کے ناموں کو دکھانا کیسے ہوگا کہ جب حضرت آدم کے سامنے سے کشف کیا اللہ نے تو آدم نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہے محمد مصطفیٰ کا نام، اس کے بعد لکھا ہے علی مرتضیٰ کا نام، اس کے بعد لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام، اس کے بعد لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام، پھر لکھا ہے حسین ابن علی کا نام۔ تو ظاہر ہے کہ سارے ناموں کو دیکھا تو آدم کی آنکھ کھلی، اور آپ دیکھیں یہی نام جو ہیں پڑھائے گئے ہیں۔ علم الآدم اسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، اور آدم کی جب تمام اسماء کی تعلیم دے لی اور ملائکہ نے سوال کیا تھا کیا تو ایسے کو زمین پر اپنے جو ہے وہ ایسے کو زمین پر جو ہے خلق کر رہا ہے کہ جو خونریزی برپا کریں گے، تو اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے۔ پھر ملائکہ کے ساتھ آدم سے جب مقابلہ کروایا تو ایسی صورت میں ثم عرضہم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان اسماء کے نام، اور اس کے بعد کہا کہ تم جو ہے اس کی خبر دو کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا لا علم الا ما علمتنا، ہمیں علم ہی نہیں ہے ان کے کہ کون ہیں وہ۔ لیکن جب آدم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ انبئ اسماء ہؤلاء، آدم ان کے نام کی خبر دو، تو وہاں پر جو اشارہ کیا اور عرضہم، یہ دو لفظیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پڑھایا نام تھا لیکن ذاتیں پیش کی ہیں، نام نہیں پیش کیا۔ تو نام اور ذات دونوں کو تطبیق دینا اور ملانا یہ فن جو ہے آدم کا تھا۔ آدم نے جو نام پڑھا تھا اس کے اثرات کو ان ذاتوں میں جہاں جہاں دیکھا ملاتے چلے گئے، تو معرفت اہل بیت پیدا کر لیا۔ یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہا کہ حضرت آدم جب خلق ہو گئے، روح آپ کو پھونک دی گئی اور ملائکہ سے کہا گیا کہ سجدے میں چلے جاؤ، جب ملائکہ سب سجدے میں چلے گئے اور یہ کہانی پوری ہو گئی، تب اللہ نے کہا یا آدم انت و زوجک، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب ساکن ہو جائیں جنت میں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو بھائی ابھی تو نماز نہیں پڑھا، روزہ تو نہیں رکھا، اعمال تو نہیں انجام دیا، بغیر اعمال انجام دیے ہوئے جنت میں کیسے چلے گئے؟ سبب دخول جنت کیا ہے؟ تو یہاں پر بتایا گیا کہ امتحان جو لیا تھا کہ عالم انوار میں آل محمد کے نام کو ان کی ذات سے ملایا تھا، یہی معرفت ائمہ اطہار سبب دخول جنت ہو گیا آدم کے لیے، اور معلوم ہو گیا کہ دخول جنت کا سبب معرفت آل محمد ہے، اور اعمال جتنے ہیں یہ درجات جنت میں بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بس عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ آدم کو بھی اس بات کی تعلیم حاصل ہو گئی، معرفت پیدا ہو گئی کہ ہم سے بلندتر بھی کوئی ہیں، اور وہ بلندتر کی معرفت پیدا کر لی۔ بس یہ بلندتر جو ہیں آدم بھی کلمہ الہی ہیں، یہ پستر کلمہ ہیں، وہ بلندتر کلمہ ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کلمۃ اللہ ہے العلیٰ، یہ اللہ کا کلمہ جو بلندتر ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم ہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ کلمہ
الہی ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ عظمت ہے اور یہی معنی ہے ولایت مطلقہ کے۔ تو اب جب نبی مکرم نے میدان غدیر میں اس بات کو اعلان کیا اور یہ صاف صاف اعلان آیا کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا، فعلی مولا، تو یہ علی بھی مولا ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے جب کہا من کنت مولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی جو یہاں موجود ہیں ان کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ ہم تم لوگوں کے مولا ہیں۔ اللہ نے جیسے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں، ایک ساتھ کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے مولا ہیں، بلکہ ہم تمہارے مولا ہیں تو پھر یہ علی بھی تمہارے مولا ہیں، ایسے نہیں فرمایا۔ اس طرح کہتے تو محدود ہو جاتا، کہ اس لیے کہ مخاطب سامنے انسان ہی دکھ رہے تھے، یہ انسان ہیں، اب ان کی ولایت مطلقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمائے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے پیغمبر آپ کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، کہ ذیل محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت سے مراد میری ولایت ہے، یعنی معنی ہے کہ ولایت مطلقہ، یعنی اے پیغمبر آپ کو دنیا کا ولی مطلق بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو ساری کائنات کے جب ولی تھے تو آپ نے جو مقابلے میں سامنے کھڑے ہیں اصحاب 1,24,000، تو انہی کو مخاطب تھوڑی نہیں، وہی مخاطب تھوڑی نہیں کہ انہی کو خطاب کر کے کہیں کہ میں تمہارا مولا ہوں، تو میں تمہارا مولا ہوں تو یہ علی بھی مولا ہیں، نہیں، بلکہ من کنتو مولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے عالمین کے مولا ہیں سیدنا رسول اللہ۔ جب پورے عالمین کے مولا ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، چاہے وہ اولیاء میں سے ہو، چاہے وہ اصفیاء میں سے ہو، چاہے وہ ملائک میں سے ہو، چاہے وہ انس میں سے ہو، چاہے وہ جن میں سے ہو، چاہے چرند سے ہو، چاہے پرند سے ہو، دنیا کے ہر ذرہ کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی کی مولائیت یہ نہ دیکھیے کہ ابو ذر کے مولا ہیں، سلمان کے مولا ہیں، عمار کے مولا ہیں، بلکہ اس وقت غدیر میں جو اعلان رسول اللہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم آدم کے بھی مولا ہیں، ہم نوح کے بھی مولا ہیں، ہم موسیٰ کے بھی مولا ہیں، ہم عیسیٰ کے بھی مولا ہیں، لہذا جن کے ہم مولا اس کے یہ علی مولا، لہذا آدم کے بھی مولا، نوح کے بھی مولا، موسیٰ کے بھی مولا، عیسیٰ کے مولا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آدم نے بھی پکارا علی کو، نوح نے بھی پکارا کشتی جب ڈگمگانے لگی تو علی کو، موسیٰ نے بھی پکارا جب دربار فرعون میں مصیبت آئی تو علی کو، اور عیسیٰ نے بھی پکارا جب یہودیوں نے گھیر کے ان کو قتل کرنا چاہا تو علی کو، اور محمد مصطفیٰ نے تو گام گام پہ پکارا، کبھی خیبر میں پکارا، کبھی خندق میں پکارا، کبھی شب ہجرت بستر پر لٹایا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ولایت مطلقہ ہے کہ سارے انبیاء کی مدد بھی آپ نے فرمائی اور سارے انبیاء کے ساتھ، اسی لیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ جزائری نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، آپ تمام انبیاء کے ساتھ چھپے چھپے رہے اور میرے ساتھ کھلے کھلے رہے۔ ابتدائی سے اللہ نے ساتھ کر دیا۔ اللہ کو افتخار ہے کہ ہر جگہ علی کو لے آیا اور پھر افتخار بھی کیا، یہ میرا بندہ ہے، اس کے ذریعے سے فتح عام ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کہ ہر معرکے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ علی کو غلبہ ہی رہا ہے۔ تو عزیزو، چونکہ جب غلبہ ہوتا چلا جائے، معجزہ ہے یہ ایک طریقے سے، ہر جگہ غالب رہے ہیں علی، کبھی مغلوب نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میں دو چار جملے اس طرح کے کہ آپ کی ذہنیت ادھر سمٹ آئے، یہ تمہیدی گفتگو ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ ولایت مطلقہ کے معنی کیا ہیں، اور یہ ولایت مطلقہ پر فائز کون کون سے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی سے عظمت میں بلندی ہے۔
ظاہر ہر ایک کو تو نہیں بنایا، میں نے اسی لیے لا کے آپ کے سامنے رکھا کہ انبیاء بھی اولیاء ہیں، اور وہاں یہ بھی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ خوف ہے اور نہ حزن طاری ہوتا ہے، یعنی روتے نہیں ہیں، وہ حزن طاری نہیں ہے، حزن مانے رونا، خوف نہیں کھاتے جان جانے کا۔ لہذا ولی خدا کی پہچان یہ ہے، چھوٹے سے ولی کی یہ پہچان ہے کہ خوف نہ کھائے اور حزن طاری نہ ہو، یعنی خوف جان جانے کو ہو، گریہ کرنے لگے، یہ حزن ہے۔ اب آپ دیکھیے، حزن اگر طاری ہو گیا تو ولی نہیں ہے، خوف اگر کھا گیا تو ولی نہیں ہے۔ اب اگر قرآن میں کسی کو یہ کہا جائے وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تو حزن طاری نہ کر اپنے اوپر، اللہ تو میرے ساتھ ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ ڈانٹ پلائی گئی ہے وہ ولی خدا میں سے نہیں ہے۔ بندہ خدا تو ہو سکتا ہے لیکن ولی خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ عزیزان گرامی، اس سے یہ بھی آزاد طریقے سے بات محسوس ہو گئی کہ ولایت کی پہچان ولایت مطلقہ کی میں سرخیاں بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کہ انشاءاللہ یہ سارے بیانات آئیں گے۔ لہو مقالید السماوات والارض، وہی ہے ذات جو ولی مطلق ہے، اسی کے لیے تمام آسمانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے وہ کرے، ہر چیز پر قابض ہے، کوئی اس کے مقابل آ نہیں سکتا ہے۔ یا دوسری جگہ ہے لہو ما فی السماوات والارض وہو العلی العظیم، یعنی ساری چیزیں جو زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ جو ولی مطلق ہے اس کی ید قدرت میں ہے، اور وہی علی عظیم ہے۔ تو ایک پہچان یہ بھی ہو گئی کہ جو بھی ولی مطلق ہے وہ علی عظیم ہے۔ اب پتہ نہیں خدا کو کیا تھا کہ محمد کا نام تو محمد رکھا، کہا اپنے نام سے مشتق کیا ہے محمود سے، لیکن علی کا نام جو مشتق کیا تو پورا اپنا نام دے دیا، علی، وہ بھی علی، یہ بھی، وہ بھی علی عظیم، یہ بھی علی عظیم۔ یہ اتنا عظیم ہے کہ کبھی بھی پست نہیں رہا۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ اتنے زیادہ آپ کے معجزات اور فضائل رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ شک کرنے لگی، کوئی جو ہے خدا سمجھنے لگا، کوئی جو ہے ما فوق بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اور بھی بلند سمجھنے لگا، کہ الوہیت کے درجے تک پہنچایا کہ جہاں پر اللہ نے کہا ہے اپنے لیے وہ پہچان ہے نا، لہو مقالید السماوات والارض، اور وہی اللہ ہے کہ یبسط الرزق، وہ رزق کو بڑھاتا ہے، وہ یقدر، اس کو تنگ کرتا ہے، وہ سمیع علیم، اور وہ جو ہے سمیع بھی ہے، بکل شیء، ہر شے کو جاننے والا ہے، علیم ہے اور سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک صفت ہے جو ولی مطلق ہے اس کی، کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس ایک فرق کے ساتھ کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا علی جو ہے وہ قادر بالذات ہے، ایسا نہیں ہے۔ علی مطلق یعنی خداوند متعال قادر بالذات ہے، اور علی ابن ابی طالب ہر شے پر قادر ہے مگر اللہ کی عطا سے، وہ رازق ہے اللہ کی عطا سے، وہ اس کے ہاتھ میں تمام کائنات کے مقالید ہیں مگر اللہ کی عطا سے۔ لہذا یہ بھی ولایت مطلقہ پہ ہیں بالعرض، یعنی اللہ کی عطا سے، اللہ نے عطا فرمایا، لہذا یہ بھی حاکم وقت ہیں، اور یہ ان کے حکومت کی دلیل ہے کہ انہوں نے چاہا تو آفتاب کو ایک اشارہ کیا، ادھر سے سورج ادھر آ گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ذرات تابع ہیں، ایک اشارہ ہوا تو اوپر عرش سے ستارہ زمین پر آ گیا، ایک اشارہ ہوا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ معلوم محمد و آل محمد علیہ السلام ولایت مطلقہ رکھتے ہیں، اگر ولایت مطلقہ نہ رکھتے ہوتے تو ساری کائنات پر ذرے ذرے پر حکومت نہ ہوتی۔ لکھا جاتا ہے اور یہ روایت میں ہے، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو بہت ہی آہستہ سے سمیٹتا ہوں کہ اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا چند باتیں کہتا چلوں کہ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے روایت بیان فرمائی
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، یہ قریش کے کفار جو ہیں آئیں اور کہتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیے. تو پیغمبر نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد ہمارے سامنے مردہ جو ہو چکے ہیں آ کے کھڑے ہو کے اور وہ ہماری نبوت کا اقرار کریں؟ کہا دکھائیے آپ کیسے ہوتا ہے. کہا یا علی، آپ قریش کے قبرستان میں جائیے اور ان مردوں کا نام لے کے فلاں ابن فلاں ابن فلاں کہہ کر کے پکار کے کہیے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اٹھ کے آ جاؤ. جیسے ہی مولائے کائنات قریش کے قبرستان میں گئے اور قریش ان کے پیچھے پیچھے، آپ نے پکارا کہ اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اٹھو اور اٹھ کے بتاؤ محمد نے تمہیں آواز دی ہے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں. سب اپنے سر کو مٹی سے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہم رسول کی رسالت کے قائل ہو رہے ہیں اور وہ نبی ہیں. کہا دیکھ لو یہ ہے. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جسے عامہ نے بھی لکھا اور خاصہ نے بھی لکھا، یہ معجزہ ہے پیغمبر کا کہ مردوں کو زندہ کیا، مگر خود نہ گئے پیغمبر مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. پیغمبر نے حکم دیا کہ اے علی تم جا کر کے کہو کہ پیغمبر بلا رہے ہیں. تو زبان علی سے پکروایا اور زبان علی نے جو پکارا تو یہ مردہ زندہ ہو گئے. پیغمبر نے ایک ہی وقت میں دو منصب کو بیان کرنا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھی ولایت مطلقہ دیا ہے اور ہمارے ساتھ علی کو بھی ولایت مطلقہ عطا فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہ ولایت مطلقہ ہے جس کی وجہ سے یہ معجزات جب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں بہت سے، جس میں سے ایک شک یہ ہے کہ یہ چونکہ تمام وہ صفات جو ہیں صفات کمال الہیہ اولیاء کے اندر پائے جاتے ہیں. بس یہی تو فرق ہے، جو اولیاء ہیں ولی ہیں مگر مطلقہ نہیں ہے، مقید ہے، وہ کمال الہیہ کے صفات پر فائز ہیں. لیکن جو ولی مطلق ہیں وہ کمال الہیہ کے صفاتی پر فائز نہیں ہیں بلکہ کمال الہیہ کی صفات کی عظمت تک کو حاصل رکھتے ہیں، اس پر بھی فائز ہیں. اور اسی لیے انہیں عظیم کہا گیا، اسی لیے انہیں اولیاء کہا گیا، اسی لیے ان کی بلندی اور عظمت کا تذکرہ ہوا. اس لیے کہ اب جب ان کی اتنی بلندی اور عظمت سامنے آئی تو لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو مصیبتوں میں بھی ڈالا، ان کو مغلوب بھی کیا. ہمیشہ غالب رکھتا اور مغلوب نہ کرتا تو اس سے لوگ ان کی خدائیت کے قائل ہو جاتے. لہذا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مظلومیت محمد و آل محمد توحید کے تحفظ کے لیے ہے، توحید کو بچانے کے لیے ہے مظلومیت آل محمد علیہ السلام. حضرت حجت علیہ السلام جو حضرت حسین ابن روح نے آپ کے پاس لکھا کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ولی خدا ہیں اور ولی مطلق میں سے ہیں اور ان کا دشمن عدو خدا ہے، عدو اللہ ہے، تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر عدو اللہ کو غلبہ کیوں دیا؟ تو امام زمان نے جواب یہی دیا کہ چونکہ اگر ہمیشہ غالب رہیں ائمہ تو دنیا ان کی خدائیت کی قائل ہو جائے اور ان کو خدا ماننے لگے. اس لیے ضروری تھا کہ مغلوب بھی کرے تاکہ لوگ پھر سمجھیں کہ یہ بشر ہیں مگر ہم جیسے نہیں، اللہ کے خاص نمائندے ہیں، اس کی عطا پر قوت و اقتدار ہے. کہ انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ معجزہ کا فعل جو ہے ان کا ذاتی ہے لیکن قوت اس فعل کی عطا اللہ کی ہے. بس عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بھی بتاؤں مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے. حسین ابن علی اپنے تمام قوت و اقتدار کے ساتھ موجود ہیں اس حیثیت سے کہ آپ کو قوت حاصل ہے کہ جب اصحاب نے آپ سے یہ کہا کہ مولا کیا ہم اتنے ہی مجبور ہیں کہ ایک جراب نہیں پا سکتے، تو آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر ماری، زمین سے پانی ابلنے لگا. کہا دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں لیکن مظلوم ہیں یقیناً، اور مظلوم کے لیے یہ لازم ہے کہ مظلوم جو ہے وہ مقام امتحان میں ہے.
لہٰذا اپنی مظلومیت کا امتحان دے۔ عزیزو حسین بھی پیاسے رہے، ان کی بچی سکینہ بھی پیاسی رہی۔ آج شب اول ہے، چاند رات ہے، رونے کی رات ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا چاہنے والا جو کہ مشہد کا تھا، امام کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ امام گریہ فرما رہے ہیں۔ جیسے جیسے امام روتے جاتے ہیں قریب پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کب تک روتے رہیں گے اور کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ اے فرزند رسول، آپ کو گریہ کرنے کا کب تک یہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا اے شخص، یہ بتا کہ یوسف تنہا گم ہو گئے تو یعقوب گریہ کرتے رہے، تو اس گریہ کا اصلی سبب حضرت یوسف کا گم ہو جانا تھا۔ جلا حال ہے کہ یعقوب کے کتنے بھی اولاد تھے، مگر اس کے بعد بھی تو بتا انصاف نہ کیا۔ میرے کتنے یوسف، 18 یوسف کربلا کی زمین پر دفن ہو گئے اور میں گریہ نہ کروں۔ لکھا جاتا ہے کہ دربار سے نکل کے آپ اپنے، یعنی جہاں آپ کی مسند امامت بشتی تھی، وہاں سے نکل کر کے آپ بازار کی طرف سے گزر ہونے لگا۔ جیسے ہی آپ بازار کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ ایک چیخ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کے گھر لے آئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول، آپ اس قدر کیوں بے ہوش ہو گئے اور کیوں آپ نے چیخ مارا؟ وجہ کیا تھی؟ کہا جب میں بازار جاتا ہوں تو مجھ کو شام کا بازار یاد آتا ہے، جہاں پر میری مائیں بہنوں کے رسن باندھی گئی، بے ردا ان کو جانوروں کی طرح کھینچا گیا۔ بس عزیزان گرامی، یہ محرم ہے، کرونا بیماری اور وبا خدا اسے نیز تو نابود کرے، اس کی وجہ سے غم آپ منائیے، اپنے گھروں میں مجلسیں قائم کیجئے اور حسین کا غم جاری و ساری رکھیے تاکہ کل قیامت میں سیدہ کے سامنے آئیے۔ عزیزہ، یہ وعدہ الہی تھا جسے حسین نے پورا کیا۔ عالم ارواح میں میرے آقا حسین نے جب اللہ نے اپنی اس امانت کا کہ دیکھو تمہیں جو ہے ہماری راہ میں قربان ہونا ہوگا، تو کوئی نے قبول نہیں کیا۔ عالم ارواح میں ایک نور متمثل ہوا اور ادھر سے آواز آئی کہ تیرے ساتھ یہ مظالم ہوں گے، پانی بند کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو پیاسا مرنا پڑے گا، تیرے جوان کو شہید ہونا پڑے گا۔ عزیزو لکھا ہے یہ رونے کی رات ہے، گریہ کرو۔ چھٹے امام علیہ السلام شب اول، شب چاند رات اتنی تیز سے روتے تھے کہ اہل مدینہ کو آگاہی ہو جاتی تھی کہ آج محرم کا چاند دکھ گیا۔ حسین ابن علی کا غم منا رہے امام جعفر صادق علیہ السلام، باقی یعنی بکا کرتے تھے آپ۔ عزیزان گرامی، لکھا ہے کہ امام حسین کا نور متمثل ہوا اور اللہ کی طرف سے آیا کہ حسین تمہیں یہ مصیبت برداشت کرنی پڑے گی کہ تمہیں 18 برس کے کڑیل جوان کی شہادت ہوگی، اس کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گا، اور اے حسین تمہیں ایک جوان کی میت اٹھانی ہوگی کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اے حسین تیرا ایک بھائی جوان، اس کے بازو قلم ہو جائیں گے، سب آپ قبول کرتے رہے کہ میں سب برداشت کروں گا۔ آخری ایک جملہ آیا کہ حسین دیکھ تیری بہنوں کو بے ردا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرایا جائے گا۔ جیسے ہی یہ آواز آئی حسین کا سر جھک گیا۔ عزیزو آگے آواز نہ نکلی، ایک دوسرا نور متمثل ہوا، سید الساجدین زین العابدین آواز دیا میرے بابا آپ اس کے لیے بھی ہاں کہہ دیجئے، قبول کر لیجئے۔ اے میرے بابا میں اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ جاؤں گا، یہ مصیبت میں برداشت کروں گا۔ عزیزو بعد از کربلا اتنی مصیبت کہ بچوں کو رونے نہ دیا گیا۔ آج کی شب وہ شب ہے، زینب کو رونے نہ دیا گیا۔ جب زینب اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگے تو ظالمین تادیانے مارتے تھے۔ عزیزو بیٹی کو رونے نہ دیا گیا۔ باپ کی میت سے لے کر کے شام تک جب باپ کے چہرے کو دیکھے تو پکارے بابا شمر پہنچ جائے، کبھی تماچے مارے، کبھی تازیانے مارے۔ عزیز
مریض ہو، میں کہوں گا اے بی بی سکینہ یہ شب میں آئیے اور دیکھیے کہ کتنے مومنین آپ کے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ بچی جو قید خانے میں تڑپ تڑپ کے مر گئی اور اپنے وطن اپنے ملنے والوں سے نہ مل سکی۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد سے کہا کہ تو اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ جو دنیا میں مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ جن جن مریضوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ اس دنیا سے ناامنی و بے چینی کو دور فرما، عدل کا قیام فرما، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، یہ بیماری کرونا کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔